دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی. وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے. اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اے تراویاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے. فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جو وہ بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے. اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا. ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے. دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. جو بزنس مین ہوتے ہیں ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے. گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں. شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے. آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے. یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں. سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے. نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا. میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا. کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے. یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے آپ تیاری کرتے ہیں. اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے. لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے. اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے. بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا. استغفر اللہ. جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں ہے. رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ